میرے بیٹے کی زندگی اللہ پاک سب کے بچوں کی زندگی لمبی کرے، صحت تندرستی والی کرے۔ تو میرا بیٹا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کتنی دعائیں آپ لوگوں نے بھی کی تھی کہ اللہ پاک مجھے بیٹا دے۔ میں نے بھی وظیفے کیے تھے اور میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں گی، اور بیٹے کے کیا کیا وہ تھے جو جسے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، وہ بھی بتاؤں گی۔ خیر ابھی میں یہ شیئر کر رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنے سے دنوں میں ICU سے بھی ہو کے آ گیا۔ اچھا میری 3 بیٹیاں اللہ زندگی کرے، پہلی 2 اور ایک یہ، کوئی بھی میری بیٹی بیمار نہیں ہوئی تھی، کبھی ہاسپٹل نہیں گئی تھی، کبھی اس کو ڈرپ پہ ٹیکے کچھ بھی نہیں لگے تھے میری بیٹی، کسی بیٹی کو بھی۔ تو اب یہ میرا بیٹا جو ہے نا اتنے سے دنوں میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا ہے، ICU میں 2 دن، اور اسی لیے میں ویڈیو بھی نہیں ڈال رہی تھی پچھلے دنوں۔ اور جن کے بچے 5 6 ہوتے ہیں، ایک یوٹیوبر ہے 5 بچوں کے ساتھ وہ ویڈیو بنا رہی ہے، میں کہتی ہوں کس طرح مینیج کر لیتی ہے۔ میرا یہ یقین کریں، میرا دل کرتا ہے بس میں اس کو دیکھتی رہوں، پتہ نہیں کیوں میں اس کا چہرہ دیکھتی رہوں، بیٹھی گود میں لے کے بیٹھی رہتی ہوں اور اس کا چہرہ دیکھتی رہتی ہوں۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی، اپنے بیٹے کی پک بھی شیئر کروں گی، بلکہ ویڈیو بھی ڈالوں گی، لیکن ابھی نہیں، اور نام بھی بتاؤں گی میں نے کیا رکھا ہے اس کا۔ تو یہ میں ناشتہ بنا رہی تھی، پہلے میں نے ہاسپٹل، یہ پچھلے 3 4 دن پہلے کی ویڈیو ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا ICU میں، اس کو نا جسم پہ سمجھ نہیں آئے یار۔ میں ایک اور بات کہوں گی کہ یقین کریں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بچے پالنا بہت مشکل ہے، بندہ اکیلا ہونا تو پال لیتا ہے، اتنا مشکل ہے۔ یہ جو رہتی ہیں نا ان کو ہی پتہ ہوگا، 100 باتیں دوسروں کی سنو، اس کو یہ کر دیا ہے۔ اچھا ماں کوئی بچے کی دشمن ہوتی ہے؟ مجھے آپ لوگ یہ بتائیں، ماں بچے کی دشمن ہوتی ہے؟ ہائے ہائے انہوں ریشز پا سڑے نے، ہائے اس کو یہ ہو گیا، مطلب ریشز ماں ڈالتی ہے بچے کو، اگر بچے کو ریشز ہو گئے ہیں تب بھی ماں کی غلطی، بچے کو ٹھنڈ لگ گئی ہے تب بھی ماں کی غلطی، بچہ کھانسی کر رہا ہے تب بھی ماں کی غلطی۔ تو یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کس قدر مشکل ہے، مطلب میں اپنی سوتن کے ساتھ رہتی ہوں، مجھے اب احساس ہو گیا کہ اللہ زندگی دے میرے بیٹے کو، دنیا میں آ تو گیا لیکن میرے لیے نا ان سب نے آزمائش بنا دیا۔ جیسے میں چھنی کاکی یا نکی جی، میں نے بچے نہیں پالنے آمدے، حالانکہ میری 3 بیٹیاں ہیں پہلے، ٹھیک ہے، 3 بیٹیاں نہیں، میں ماں ماشاءاللہ بڑیاں ہو گیا، مجھے کبھی مشکل نہیں آئی ان کو پالنے میں، کبھی کچھ نہیں ہوا۔ پہلی کی دفعہ اللہ بخشے میری ساس کو، جان اچھا کرے، وہ روتی تھی میری بیٹی تو میری ساس اٹھ کے آ جاتی تھی اپنے کمرے سے، سوئی ہوئی اٹھ کے آ جاتی، کیوں رو رہی ہے اس طرح مطلب کہتی تھی۔ تو اب دوسری بیٹی کا مجھے نہیں یاد، تیسری جو میں اکیلی تھی رینٹ پہ، میں نے بڑے سکون سے اپنی بچی کو یقین کرے پالا ہے۔ اب قدم قدم پہ مجھے نہ جواب دینے پڑتے ہیں، پیمپر پٹھا پہ گیا، کیوں پٹھا پہ گیا جی، ہون منڈا پکھے تھلے لیٹے ہیں، کیوں لیٹے ہیں؟ مجھے یہ بتاؤ جون جولائی کی گرمی میں اگر میں بچے کو ڈالتی ہوں، وہ میں بتا رہی تھی اس کے جسم پہ ریشز ہو گئے تھے ریڈ، ڈاکٹر کہتے ہیں، پہلے ایک ڈاکٹر کہتی ہیں ایڈمٹ کرو، اس کے خون میں مسئلہ ہے، میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی۔ میں سٹوری سناؤں گی آپ کو، ہسبینڈ کا لاسٹ بیٹا اسی وجہ سے فوت ہوا تھا، پہلی بیوی سے۔ اچھا وہ میں پریشانی میں گئی، میں اس پریشانی میں ویڈیو تھوڑی ڈال سکتی تھی، اس پریشانی میں دوسرے اسپتال گئی، دوسرے ہاسپٹل لے گئی تو وہ کہتے ہیں الرجی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں نے شکر کیا کہ خون میں مسئلہ نہیں ہے، الرجی تو ٹھیک ہو ہی جائے گی۔ اچھا وہ کہتے ہیں جی 3 دن ٹیکے لگیں گے اس کو، 5 دن، 2 دن ہم لے کر گئے ہیں، تیسرے دن لگ گئے ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھی تھی، اس نے کہا نہیں جی اس کو ICU میں ایڈمٹ کرو، جلدی کرو، بچہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ بس پھر مجھے اتنی پریشانی، آپ لوگوں نے میرے بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے، اچھا لازمی، اور میں کیا کروں، پھر اس کو 2 دن ادھر رکھا، ریشز خود بخود وہ ٹھیک ہو گئے تھے، بخار بہت تیز تھا، ڈرپ شپ لگائی، بخار اس کا ٹھیک ہوا، پھر گھر لے کر آئی۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے کو آپ نے باندھا ہوگا، میں نے کہا بالکل باندھا ہے، کیونکہ ہسبینڈ کی وائف کہتی ہے باندھو اس کو، اس کے لیے گرمی نہیں ہے، باندھو اس کو، ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے اس کو باندھا، میں نے کہا جی، کہتے اس وجہ سے اس کے ریشز ہو گیا گرمی سے۔ اچھا وہ کہتے ہیں باندھو، گھر آئی ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں گھر والوں نے جو عذاب بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں روم کولر نہ لگاؤ۔ اب جون جولائی کی گرمی، اوپر پورشن
کمرہ ڈاکٹر کہتے ہیں بچے کو ٹھنڈی جگہ اے سی میں رکھے ہیں. اب اے سی چلو نہیں ہے, اللہ پاک اے سی بھی دے ہی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو روم کولر لگا ہوا ہے, روم کولر سے کمرہ بہت ٹھنڈا ماشاءاللہ ہوتا ہے میرا. روم کولر لگا, اب اس کے آگے بھی نہیں ڈالنا. گھر والے کہتے ہیں جی یہ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور ہوتی ہوں گی. گھر والے کہتے ہیں نہیں 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 روم کولر تک گے نہیں پانا, نہ بچہ بیمار ہو جائے گا, نمونیا ہو جائے گا, روم کولر کے آگے نہیں ڈالنا, نمونیا ہو جائے گا. اس کو باندھو, اس کو گرم مطلب گرم ہی رکھو. اب گھر والوں نے وکھرا عذاب بنایا ہوا ہے, ڈاکٹروں نے وکھرا عذاب بنایا ہوا. ہوں میں جاواں تو جاواں کدھر؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں 20-22 سال کی چنی منی کاکی ہوں, مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں. سارے اے سیانے جمن تے انہاں ہی بچے پالن سارے دے سارے, تے میرے واسطے وقت بنایا نے. صحیح بات بتاؤں تو اچھا اب میں روم کولر کے آگے اس کو ڈالتی ہوں, تب بھی باتیں سننے کو ملتی ہیں, ہائے کاکے کے ہاتھ ٹھنڈے, برف پاؤں ٹھنڈے, بیمار ہو جائے گا, نمونیا ہو جائے گا. میں جون جولائی کی گرمی میں اب روم کولر نہ لگاؤں تو کیا کروں؟ پنکھے اتنی گرم ہوا دیتے ہیں, آپ لوگ تو اچھی طرح جانتے ہوگے. اب آپ لوگوں نے مجھے ایک بات کمنٹس میں بتانی ہے کہ بچوں کو نمونیا گرمیوں میں کس وجہ سے ہوتا ہے. مجھے وہ وجہ نہیں پتا کہ کس وجہ سے ہوتا ہے. میں نے کافی یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ سردی میں تو مجھے پتا ہے ٹھنڈ لگنے سے ہوگا, ظاہر ہے. گرمی سے کس چیز سے ہوگا نمونیا, یہ آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں. اب میں نہ صحیح کر کے نہ پریشان ہوئی ہوں, صحیح کر کے یقین کرے کہ نہ میں کسی کو جواب ٹھوک کے دے سکتی ہوں کہ بھائی منہ پہ کہ چلو اگلا فکر ہی کر رہا ہے نا ہماری, تو فکر میں سر پہ چڑھتے جا رہے ہیں سارے. تو بچہ پالنا یقین کریں اتنا مشکل ہو گیا. اب اس کو یہ مسئلہ ہے, اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ, اب اس کو وہ مسئلہ ہے, اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ. یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ٹھاک, اللہ پاک خیر کرے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ اب ڈاکٹر کے پاس لے کے بھاگ جائیں, وہ کنولے ہاتھوں پہ لگا دیتے ہیں, خونوں کے خون نکالتے ہیں, رپورٹیں لینے کوئی جاتا نہیں ہے, ہفتہ رپورٹ ہے, ادھر فائدہ کیڑا میں نہیں دسو. تو تب میں نے کہہ رہی تھی کہ میں آپ لوگ سے شیئر کروں گی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کیا بچہ اتنا مشکل پلتا ہے. اب یہ میں اور ہسبینڈ کی بیٹی کل گئے تھے, میں نے لیس لینی تھی, دوپٹے پیکو پینٹ سوری کپڑے کب سے میں نے, اب میں اپنے خیالوں میں بات کر رہی ہوں, لیس کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. دوپٹے پیکو کرانے تھے, کب سے کپڑے سلے ہوئے تھے تو دوپٹے نہیں پیکو تھے. میں نے کہا چلو دوپٹے پیکو کرا لوں. اور جنت کب کی کہہ رہی تھی میں نے ہاؤس لینا ہے, وہ تو جو ہاؤس کہہ رہی ہے وہ بڑا والا کہہ رہی ہے. تو میں نے کہا اللہ پاک گھر دے گا نا تو پھر اس میں لے کے دوں گی, جس میں ایک کونے پہ اس کو سیٹ کر دوں گی, اس کے اندر جا کے کھیلتی رہے گی. ابھی نہیں لے کے دے سکتی کیونکہ ایک کمرے میں کیا کیا بندہ رکھے. تو یہ میں نے گڑیا کا ہاؤس لیا چھوٹا سا $1 سے اس کے لیے, اور گھر آ کے یقین کرے میں نے چھپا دیا, میں نے کاغذ سے نکالا اس ہاؤس کو, شاپروں میں ڈالا, کیونکہ اس کا جو پاپا ہے نا وہ دیکھ لیں گے تو بےزتی کریں گے, تم کیوں کھلونے لے کر دیتی ہو. ویسے میں کون سی باتیں آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, میں سچی باتیں کیوں شیئر کرتی ہوتی ہوں. تم کیوں پیسے ضائع کرتی ہو, کیوں کھلونے لے. میں نے کہا وہ بچی ہے, اس کو کبھی کبھی میں لے دیتی ہوں, کبھی گڑیا لے دیتی ہوں, کبھی گڑیا کا گھر, کبھی برتن چھوٹے چھوٹے, اس کی وہی ایج ہے, میں تو کھیڈن تو رہی ایڈی وڈی. تو اس کے بعد ادھر وہ پینے والے جو کیا مجھے نام نہیں آتا, ہسبینڈ کی بیٹی نے وہ لینا تھا تو ادھر کھڑے تھے وہ لینے کے لیے. میں نے کہا چل تھوڑی جی ویڈیو بنا لوا, خواب اچے اچے وہنے ہیں تو ویڈیو بنانے ہی کوئی نہ. تو آپ نے میرے خواب پورے کرنے ہیں, مجھے جلد از جلد گھر بنانے میں نا آپ نے میری ہیلپ کرنی ہے. اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.